अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे और बेहतरीन तरीके से दीन सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आज हम तहारत की फ़जीलत पर बात करेंगे। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं तहारत की अक़साम पर। तहारत की दो अक़साम होती हैं। नंबर एक, बातनी तहारत, अंदर की तहारत। बाती तहारत के मानी हैं दिल को शिर्क, शक, हसद, बुग़्ज़, कीना, बदगुमानी, गुस्सा, ख़यानत, लड़ाई झगड़ा, बड़ाई, ख़ुदपसंदी, रियाकारी और नमूदो नुमाइश से पाक करना। बाती तहारत के मानी हैं नफ्स को गुनाह और नाफरमानी से पाक व साफ़ रखना। इसके लिए क्या करना होगा? जी, गुनाहों और नाफरमानियों से सबसे पहले सच्ची तौबा करनी होगी और आइंदा बचना होगा, और साथ साथ तज़किया नफ्स करना होगा, यानी दिल की सफाई करनी होगी, क़ल्बी बीमारियों को निकालना होगा। नंबर दो है ज़ाहिरी तहारत। ज़ाहिरी तहारत के मानी हैं कि नापाक और पलीद चीज़ों से ख़ुद को साफ़ रखना। नमाज़ी पर यह लाजिम है कि वो अपना लिबास, बदन, जाए नमाज, इन सब को पाक रखे। पाक कैसे रखा जाता है? जी, पाक पानी के साथ जो भी निजासत लगी हो उसको साफ़ किया जाता है, उसे पाक किया जाता है। नापाकी की तहारत जो है वो कैसे हासिल होती है? जी, वज़ू से, गुस्ल से और तयम्मुम से। अब हम देखते हैं तहारत किन चीज़ों से हासिल होती है। नंबर एक है सादा पानी। सादा पानी से तहारत हासिल होती है और ये पानी हमें चश्मों, दरियाओं, कुओं, समंदरों और पिघलने वाली बर्फ़ या बारिश से हासिल होता है। इस पानी में नापाक या पलीद चीज़ गिर जाए, इसमें मिल जाए, तो फिर ये पानी तहारत नहीं दे सकता। नंबर दो, पाक ज़मीन। पाक ज़मीन से तहारत हासिल होती है और पाक ज़मीन में क्या क्या शामिल है? जी, रेत, मट्टी, पत्थर और बजरी वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में है, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा। तर्जुमा है, ज़मीन मेरे लिए सजदागाह है और पाक करने वाली बनाई गई है। सूरत निसा में है, फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदा। तर्जुमा है, पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। तिरमिज़ी में है कि पाक मट्टी मुसलमान के लिए वज़ू है, चाहे 10 साल उसे पानी ना मिले। जब पानी हासिल हो जाए तो वो अपने जिस्म को फिर उससे साफ़ कर ले। थोड़ी सी बात निजासत यानी पलीद अशिया की अक़साम पर भी कर लेते हैं, जिनके लग जाने पर तहारत हासिल करनी होती है। जी, निजासत की अक़साम ये हैं, इंसान के जिस्म से ख़ारिज होने वाली ग़लाज़त, पेशाब, मिज़ी, मिनी वग़ैरह, ये सब निजासतें पलीद हैं, नापाक हैं।
اسی طرح حرام جانوروں کا پیشاب، گوبر اور لید بھی ناپاک ہوتی ہے۔ بہنے والا خون، پیپ اور بدبودار قے بھی پلید ہے۔ مردہ جانور جو ذبح نہ ہو سکے اس کے اجزاء بھی پلید ہیں۔ آئیے اب طہارت کی فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ طہارت حاصل کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہماری پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا دین ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبعیء نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن کریم قیامت کے دن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ذکر و اذکار، نماز، تلاوت قرآن، ان سب کا ذکر ہے، اور یہ سب کام طہارت کی حالت میں ہی کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کام طہارت کے بعد ہی دل کے خشوع سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے اب نسائی کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں ہے، وضو کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عن عبداللہ بن الصنابحی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع العبد المؤمن فتمدمد خرجت الخطایا من فیہ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ رواہ النسائی۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن صنابیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کے لیے نیکی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ منہ سے کچھ بھی اگر اس نے کسی کی دل آزاری کی، کوئی بات کی ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو تو وہ منہ کے گناہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ناک کے گناہ، تجسس کے لیے کچھ سونگھنا، ٹو میں رہنا، ہمسائے کے ہاں کیا پکا ہے، اور غیر محرم سے آنے والی خوشبو کو سونگھنا یا نشہ آور چیزیں جو ہیں ان کا سونگھنا، وہ سب اس میں شامل ہے۔ ناک صاف کر کے کہیں پھینک دی جائے تو یہ بھی ناک کے گناہ میں آ جاتا ہے۔ کانوں سے کچھ غلط سنا ہو، غیبتیں، جھوٹ، تو وہ پھر کان کے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گانے بجانے، موسیقی، یہ سب بھی حرام سننے میں آتا ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ کرنے کے لیے اٹھنے والا پاؤں یا کوئی ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے اٹھا ہوا پاؤں جو ہے یہ بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا گیا ہو، کسی کو مارا پیٹا گیا ہو یا کچھ غلط اشارہ کیا گیا ہو، وہ سب ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت طہارت کے ساتھ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہ سے بچائے، محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔